امریکہ کے ہر گھر کے باہر آپ کو کم از کم 2 یا 3 کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ گھر میں جتنا بھی کچرا جمع ہوتا ہے اسے 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کنٹینر میں درختوں کے پتے یا ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں، دوسرے میں پیپر، پلاسٹک یا ایسی آئٹمز رکھی جاتی ہیں جنہیں ری سائیکل کیا جا سکے، اور تیسرے کنٹینر میں گھر کا باقی کچرا رکھا جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن تمام شہری یہ سارا کچرا اپنے اپنے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر کچرا صاف کرنے کی شہریوں کی ذمہ داری ختم ہو کر حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس سارے کچرے کو بڑی بڑی ٹرکس میں جمع کر کے سڑکوں سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ گلی محلوں سے کچرا اٹھانے کا یہ کام شہری حکومتیں یا تو خود کرتی ہیں یا پھر پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکہ دے دیتی ہیں۔ امریکی وفاقی ادارے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق امریکہ کی سڑکوں سے روزانہ 7 لاکھ ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس تمام کچرے کو ڈسپوز آف کس طرح کیا جاتا ہے، بتاتا ہوں۔ امریکہ میں سال میں جتنا بھی کچرا جمع کیا جاتا ہے اس میں سے تقریباً 25% حصے کو ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس کچرے میں جتنا بھی پلاسٹک یا پیپر ہوتا ہے اس کو دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کچرے کا تقریباً 9% حصہ کمپوسٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مثلاً اس کی کھاد بنا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف پیڑ اور پودے اگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کچرے کے تقریباً 12 سے 13% حصے کو انسینریٹ کیا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، اور اس کچرے کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 52% لینڈ فیلز میں جاتا ہے۔ ایک خاص سائنٹیفک طریقے کے تحت زمین میں بڑے بڑے گڈھے کھود کر اس سارے کچرے کو دفن کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں جتنی بھی لینڈ فیل سائٹس ہیں اس کو ماحولیاتی ادارے مانیٹر کرتے ہیں اور یہ میک شور کرتے ہیں کہ ان لینڈ فیلز کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں کا ماحول خراب نہ ہو۔ وقتاً فوقتاً ان علاقوں کا پانی بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ میک شور کرنے کے لیے کہ پانی کنٹامینیٹ نہ ہوا ہو۔ کچرا صاف کرنے یا ویسٹ مینجمنٹ کے اس پورے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے شہریوں کی پرسنل رسپانسبلٹی اور حکومت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ویسٹ مینجمنٹ کی کاسٹ ہے تقریباً $50 پر ٹن، یعنی اگر کسی علاقے سے روزانہ 100 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے تو وہاں کی کاسٹ ہوگی $5000 روزانہ۔ اس کے علاوہ اس کچرے کو لینڈ فل کرنے سے یا جلانے سے جو ماحول کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے، اس کے لیے کچھ لوگ ایک انٹرسٹنگ سی تجویز بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ کیوں نہ اس کچرے کو زمین پر ڈسپوز آف کرنے کی بجائے خلا میں یا اسپیس میں پھینک دیا جائے۔ ایسا ممکن تو ہے، لیکن خلا میں کسی بھی چیز کو بھیجنے کا خرچہ ہے کم از کم $1000 پر پاؤنڈ، اور جب تک ہم اتنی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے یا اس قیمت کو آسمان سے زمین تک نہیں لے آتے، تب تک ہمیں 3 الفاظ یاد رکھنے ہیں: ریڈیوس، ری یوز اور ری سائیکل، یعنی چیزوں کا کم استعمال، ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال، اور ایسی چیزوں کا استعمال جن کو دوبارہ ری سائیکل کیا جا سکے۔ That's it. See you next time.